رسول اللہ کے بال کانوں کے نچلے سرے تک ہیں، رنگ سفید، پیشانی کشادہ اور ابرو باریک ہیں۔ آج کا عنوان ہے آپ مجھے سارے جہاں سے عزیز ہیں۔ سیدہ خدیجہ کا بھتیجا حکیم بن حزام حباشہ کی منڈی میں موجود ہے۔ حکیم غلام خریدنے کے لیے حباشہ آیا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک غلام نظر آیا ہے جو باقی سب سے مختلف ہے۔ کھڑے ہونے کا انداز، بات کرنے کا سلیقہ، آنکھوں میں حیا۔ حکیم نے سوچا کہ یہ غلام ضرور خریدوں گا۔ آخر کار غلام 400 درہم میں خرید لیا ہے۔ قیمت بتا رہی ہے غلام عمدہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، اس غلام کی عمر 8 سال تھی تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نانا کے گھر گیا۔ گھر کے باہر کھیل رہا تھا۔ باقی بچے گھروں کو واپس چلے گئے اور وہ اکیلا گھر سے باہر رہ گیا۔ قبیلہ بنی قین کا قافلہ ادھر سے گزرا۔ انہوں نے اکیلا بچہ دیکھا تو اسے اغوا کر لیا، اسے غلام بنا کر بیچ دیا۔ ایک آزاد اور معصوم انسان کو طاقت کے زور پر غلام بنا لینا اس زمانے میں پایا جاتا تھا۔ غلام کے والد اپنے بیٹے کے غم میں دن رات روتے رہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو بیٹے کے ملنے کی امید لیے تلاش میں نکلتے ہیں، رات تک جگہ جگہ تلاش کرتے ہیں، شام میں گھر لوٹ آتے ہیں۔ ساری رات بے چینی میں گزرتی ہے اور انتظار کرتے ہیں کہ کب صبح ہو تو تلاش کے لیے نکلیں۔ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنے بیٹے کی جدائی کو بھلا نہیں سکے۔ بیٹے کی جدائی میں کھانا نہیں کھاتے۔ بیٹے کو یاد کرتے ہوئے شاعری کرتے ہیں۔ میں تمہاری جدائی میں روتا ہوں، یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ کیا تم زندہ ہو؟ کیا تم کبھی گھر واپس لوٹو گے؟ کیا موت تمہیں اپنے ساتھ لے گئی؟ خدا کی قسم، مجھے امید ہے تم ایک دن مجھے ضرور ملو گے۔ کیا تم کسی میدان میں ہو یا تمہیں کوئی پہاڑ کھا گیا؟ کاش مجھے یقین ہو کہ تم لوٹ آؤ گے۔ میں زندہ ہوں تو صرف اس امید پر۔ سورج نکلتا ہے تو تمہاری زندگی کی امید لے کر، دن ڈھلتا ہے تو تمہاری یادیں دے کر، ہوا چلتی ہے تو تمہاری یادیں خاک کے ساتھ لاتی ہے۔ میرا غم اور دکھ کب کم ہوگا؟ کیا تم مجھے کبھی ملو گے؟ غلام کے والد کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، بیٹے کی تلاش۔ بیٹا بچپن میں اغوا کر لیا گیا، سکون آئے بھی تو کیسے؟ غلام خوش قسمت ہے کہ حکیم بن حزام نے اسے خرید لیا ہے۔ غلام حکیم بن حزام کو پسند آیا تو انہوں نے اپنی پھوپھی جان کو تحفے میں دے دیا۔ اب غلام سیدہ خدیجہ کی ملکیت ہے۔ یہ 596 عیسوی کا زمانہ ہے۔ سیدہ نے نکاح پر یہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دے دیا۔ رسول اللہ نے غلام کو دیکھتے ہی کہا، خدا کی قسم، اس کے چہرے سے شرافت ٹپکتی ہے، عقل اور ذہانت کے آثار بھی نمایاں ہیں۔ سیدہ بولی، سنا ہے یہ بہت ناز و نام میں پلا ہے۔ رسول اللہ نے غلام کو پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا تمہارا نسب کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا، میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرحبیل، پردادا کا نام کعب ہے۔ میرا تعلق قبیلہ بنی عزرہ سے ہے۔ میری والدہ ثعلبہ کی بیٹی ہے اور قبیلہ طے سے تعلق رکھتی ہے۔ رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ سے کہا، کیا اب یہ غلام میرا ہے؟ سیدہ نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ نے غلام سے کہا، بیٹا تم آزاد ہو، اب تمہیں غلامی کی مصیبت برداشت نہیں کرنی پڑے گی، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔
اللہ کا رسول تو